نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحاقہ کی تفسیر جاری ہے اور آج اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں۔ آغاز کی آیت کریمہ میں آیت نمبر 38-39 میں فرمایا، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم یہ ساری باتیں، قیامت کا جو واقع ہونا ہے، پھر جو سعادت مند لوگ ہیں، بدبخت ہیں، ان کے جو حال ہونے ہیں ان کو بیان کیا گیا، تمام ہم سماعت کر کے آ چکے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں۔ مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں ما تبصرون اور ما لا تبصرون کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرا ہے کہ ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے۔ تیسرا قول ہے ما تبصرون سے مراد چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں، اور ما لا تبصرون سے وہ چیزیں مراد ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں۔ چوتھا قول ہے ما تبصرون سے اجسام مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے روحیں مراد ہیں۔ اور پانچواں آخری قول ہے ما تبصرون سے ظاہری نعمتیں مراد ہے اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی قول ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معانی مراد ہوں۔ آگے آیت نمبر 40 سے فرمایا، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب نے فرمائی، اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ کفار کہتے ہیں۔ تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شعر ہے، نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اللہ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، نہ اس کتاب کی ہدایات کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، اور نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو، جو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 44 سے فرمایا، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے، اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی خود سے بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی، یا ہم نے وہ بات کہنے کی انہیں اجازت نہ دی ہوتی، تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے،
پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ اسے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صدق اور بارگاہ خداوندی میں نہایت درجے قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کے فرائض کی بجا آوری کر کے اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں، یعنی اے لوگو ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، یعنی بے شک وہ قرآن کافروں پر حسرت کا سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن کفار کی ندامت یقینی حق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا یقینی حق ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن یقینی حق ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظمت والے رب کی ہر طرح کے نقص و عیب سے پاکی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس جلیل کلام کی وحی فرمائی۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورۃ الحاقہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پانے والوں میں شامل فرما اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ اے رب کریم ہمارے اعمال کو پاکیزہ بنا، ہمیں ہر برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو سچا ماننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں اس کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اے رب العالمین ہمارا انجام آسان فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔